وہ مغرور اور خودبین افغان سردار جو شیر شاہ سوری کو اپنا رہنما تصور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب اس کی لیڈری کے معتقد ہو گئے۔ انہیں یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ بنگال کا گوڑ میں شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں آنے والا ہے، اور یہ بھی جان چکے تھے کہ اب ہندوستان میں صرف شیر شاہ سوری ہی مغلوں کے مقابلے میں افغانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے۔ تمام سرداروں اور افغان قوم میں شیر شاہ سوری نے ایسی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اختیار کر لی کہ اکثر افغان سردار اب شیر شاہ سوری کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ ہمایوں اور اس کے گورنر ہندو بیگ کو مطمئن کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری نے بڑی برق رفتاری سے بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ اپنے لشکر کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے بیٹے جلال خان اور صاحب خان کے بڑے بھائی مقرب خان کی سرکردگی میں دیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کے گرد و نواح میں پیش قدمی کرتے چلے جائیں۔ باقی لشکر کو اس نے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا صاحب خان کی سرکردگی میں دیا، اور لشکر کے ان دونوں حصوں کو لے کر شیر شاہ سوری بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف بڑھا تھا۔ شیر شاہ کے قلعہ چنار سے بنگال کا مرکزی شہر گوڑ 464 میل کے فاصلے پر تھا۔ شیر شاہ سوری نے صرف 3 ہفتوں کے اندر یہ فاصلہ طے کیا اور گوڑ کا جا کر محاصرہ کر لیا۔ اس دوران تک اس کا بیٹا جلال خان اور مقرب خان بھی مغربی بنگال کے گرد و نواح میں یلغار کرتے ہوئے گوڑ پہنچ گئے تھے، اور یوں گوڑ کے محاصرے میں سختی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری جانب گجرات کے حاکم بہادر شاہ نے ہمایوں سے شکست کھانے کے 6 ماہ کے اندر ہی اپنی طاقت اور قوت کو بحال کر لیا تھا۔ اپنے لشکر کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد بہادر شاہ نے بڑی تیزی سے اپنے کھوئے ہوئے مقبوضہ جات یعنی مالوا اور گجرات پر دوبارہ تسلط کر لیا۔ اس قسم کے آثار نمایاں ہونے لگے کہ وہ مغربی ہند میں اپنا اقتدار اور اثر پہلے کی طرح قائم کر لے گا۔ حاکم بنگال بہادر شاہ کے مغلوں کے خلاف حرکت میں آنے کی خبر شیر شاہ سوری کو اس وقت پہنچی جس وقت اس نے گوڑ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس خبر سے شیر شاہ کو بڑی راحت ملی اور اسے امید کی جھلک دکھائی دی کہ ہمایوں اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اب گجرات کے حاکم بہادر شاہ سے الجھ جائے گا، جبکہ اس سے پہلے شیر شاہ سوری کو خطرہ تھا کہ اگر ہمایوں کو خبر پہنچی کہ شیر شاہ سوری نے گوڑ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ ضرور شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں آئے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی حاکم بنگال سلطان محمود نے ہمایوں سے شیر شاہ سوری کے خلاف مدد طلب کی ہوئی تھی۔ لیکن گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے اٹھنے اور اپنے علاقے واپس لینے کی خبریں شیر شاہ کو پہنچیں تو شیر شاہ کو کسی قدر اطمینان اور راحت نصیب ہوئی۔ اپنے علاقے واپس لینے کے بعد حاکم گجرات بہادر شاہ کو خطرہ تھا کہ ہمایوں ہر صورت میں اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، لہٰذا ہمایوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے گوا کے پرتگالی گورنر کو اپنے ساتھ ملانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے وہ گوا کی طرف روانہ ہوا اور ہمایوں کے خلاف گوا کے گورنر سے گفت و شنید کی۔ اس گفت و شنید کے بعد جس وقت اپنے بحری جہاز میں گجرات کا حاکم بہادر شاہ واپس آ رہا تھا تو اچانک پرتگالی بحری قزاقوں نے بہادر شاہ کے جہاز پر حملہ کر دیا اور اس کے جہاز کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اس طرح گجرات کا حکمران بہادر شاہ اپنے کام کی تکمیل سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حاکم بنگال بہادر شاہ کی موت کے بعد ہمایوں کے سامنے اب 2 راستے تھے، پہلا یہ کہ وہ حاکم گجرات کے سارے علاقے پر قبضہ کر لے، یا یہ کہ گجرات پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہو جو دن بدن قوت حاصل کرتا جا رہا تھا اور کسی بھی وقت اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد اور اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہمایوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال گجرات کی مہم کو ملتوی کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ مہم کوئی خطرناک نہیں تھی اور اس مہم سے پہلے شیر شاہ سوری سے نمٹا جائے، کیونکہ ہمایوں کے مشیروں نے یہ خبر کر دی تھی کہ اگر شیر شاہ سوری کو مزید ڈھیل اور چھوٹ دی گئی تو آنے والے دنوں میں وہ ان کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس مشورے کے بعد ہمایوں نے گجرات کی مہم کو پس پشت ڈالا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ روانہ ہوا اور بنگال کی طرف بڑھا تاکہ وہ گوڑ پہنچ کر حاکم بنگال سلطان محمود کے ساتھ مل کر شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں آئے۔ شیر شاہ سوری سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے جس وقت ہمایوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ بنگال کی طرف کوچ کر رہا تھا، راستے میں اس نے اپنا ارادہ اچانک تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنے کچھ سالاروں سے مشورہ کیا، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بنگال میں جا کر شیر شاہ سوری کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ شیر شاہ سوری کی عدم موجودگی میں اس کے مرکزی قلعہ چنار پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس طرح کہیں بھی شیر شاہ سوری کے قدم نہیں جمنے پائیں گے۔
ہمایوں کو یہ امید تھی کہ شیر شاہ سوری بنگال کے مرکزی شہر گوڈ پر جلد قبضہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ گوڈ کی حفاظت کے بڑے اعلیٰ انتظامات تھے اور شہر کے ارد گرد فصیل بھی تھی۔ ہمایوں چاہتا تھا کہ شیر شاہ سوری کا مرکزی قلعہ چنار اس کے قبضے میں آ جائے۔ اس طرح شیر شاہ سوری کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور چنار پر قبضہ کرنے کے بعد وہ شیر شاہ سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بنگال کا رخ کرے گا۔ اس وقت تک شیر شاہ سوری کے لشکریوں کو قلعہ چنار ہاتھ سے نکل جانے کی خبریں پہنچ چکی ہوں گی، لہٰذا ان میں ایک طرح سے بددلی پھیل جائے گی۔ اس بنا پر ہمایوں آسانی سے شیر شاہ سوری کو شکست دے کر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے انہی ارادوں کی تکمیل کے لیے ہمایوں نے بنگال کی طرف جانے کی بجائے چنار کا رخ کیا۔ ادھر شیر شاہ سوری کے جاسوس بھی ہمایوں کے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً شیر شاہ سوری کو اطلاع کر دی کہ ہمایوں بنگال کی بجائے چنار کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شیر شاہ سوری بڑا متفکر ہوا۔ اپنے بیٹے جلال خان اور صاحب خان کے بڑے بھائی مقرب خان کو اس نے بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے کہا اور خود وہ صاحب خان کے ساتھ باقی لشکر کو لے کر چنار کی حفاظت کے لیے گوڈ سے کوچ کر گیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ گوڈ سے قلعہ چنار کی طرف اس تیزی اس سرعت سے کوچ کیا کہ ہمایوں کے چنار پہنچنے سے پہلے ہی وہ چنار پہنچا۔ قلعے کے اندر سے اس نے گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ اور اپنے بیوی بچے اور دیگر لواحقین کو نکال کر کوہستان وندھیاچل میں اپنے ایک چھوٹے قلعے بھاڑ کھنڈ میں منتقل کر دیا۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی قلعہ چنار کی حفاظت کے لیے اپنے دو جرنیلوں غازی سور اور سلطان سردانی کو مقرر کیا۔ ان کے ماتحت ایک لشکر رکھا اور باقی لشکر کے ساتھ وہ صاحب خان کو لے کر کوہستان وندھیاچل میں بھارکھنڈ کے قلعے کے نواح میں بیٹھ گیا تاکہ مناسب موقع پر وہ ہمایوں کے لشکر پر ضرب لگا سکے۔ بالآخر اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں شیر شاہ سوری کے مرکزی قلعے چنار پہنچا۔ چنار کا قلعہ ایک پہاڑی کی نکلی ہوئی نوک پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 150 فٹ اونچا ہے۔ یہ قلعہ مزارپور سے جو گنگا کے جنوبی کنارے پر ہے اور بنارس سے جو گنگا کے مغربی کنارے پر ہے 18 میل کے برابر فاصلے پر واقع ہے۔ اس مقام پر گنگا چنار قلعے کا ایک دائرہ بناتی ہوئی شمال کی طرف بڑھتی ہے۔ اس قلعے کی لمبائی اگر اس کی نوک کو بھی شامل کیا جائے تو تقریباً آدھا میل تھی۔ اس کی چوڑائی تقریباً 100 گز سے لے کر 300 گز تک تھی۔ اس قلعے کے ہر تین جانب تیز رفتار گنگا بہتی تھی۔ جنوب میں اس کی پتلی نوک کسی زمانے میں شاہراہ عام اور پہاڑیوں سے ملحق ہو جاتی تھی۔ حرب کے نقطہ نظر سے اس قلعے کا استحکام اور حربی اہمیت اس کے رقبے کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ وزندار تھی۔ اگر ہمایوں چنار کی طرف اپنی پیش قدمی تیز کرتا اور 15 دن پیشتر وہ چنار پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کرتا تو اس کا یہ حملہ یقیناً شیر شاہ سوری کی کمر توڑ کر رکھ دیتا۔ اگر ہمایوں اپنی پیش قدمی میں تیزی پیدا کرتا تو ہمایوں شیر شاہ سوری سے پہلے چنار پہنچ جاتا، لہٰذا شیر شاہ نہ تو اپنی عورتوں اور بچوں کو قلعے سے نکال سکتا تھا اور نہ ہی ان کی حفاظت کے لیے مزید کمک ہی قلعے میں بھیج سکتا تھا، اور نہ ہی وہ جنگ کا سامان قلعے سے نکال کر کوہستان وندھیاچل میں اپنے چھوٹے قلعے بھارکھنڈ میں پہنچا سکتا تھا۔ لیکن اب وقت نکل چکا تھا۔ ہمایوں اپنی غفلت سے شیر شاہ سوری کے لیے تیار شدہ اقدام میں پھنس چکا تھا۔ شیر خان چاہتا تھا کہ بنگال کی فتح سے قبل اس کا کوئی بھی دشمن اس کی مزاحمت نہ کرے۔ چنار کے اس محاصرے سے ہمایوں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ ہمایوں نے چنار کا محاصرہ 3 ماہ تک جاری رکھا۔ اس دوران شیر شاہ سوری کے جرنیل غازی سور اور سلطان سردار قلعے کا دفاع کرتے رہے، جبکہ خود شیر شاہ سوری کوہستان وندھیاچل میں گھات میں بیٹھا رہا اور مناسب وقت پر ضرب لگانے کا انتظار کرتا رہا۔ شیر شاہ سوری کو یقین تھا کہ چنار کے قلعے میں جو اس کا لشکر ہے وہ ہمایوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کرتا رہے گا، لہٰذا ہمایوں محاصرے کی طوالت سے گھبرا کر خود ہی چلا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمایوں نے اس دوران قلعے پر توپوں سے گولے برسائے، مگر اس کے زیادہ تر حملے ناکام رہے اور مغلوں کے جان و مال کا کافی نقصان ہوا۔ دراصل چنار کے قلعے پر قبضہ کرنے کی پوری ذمہ داری ہمایوں نے اپنے توپ خانے کے افسر رومی خان پر ڈالی ہوئی تھی۔ رومی خان ترک تھا، اس کا تعلق قسطنطنیہ سے تھا۔ پہلے یہ گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے توپ خانے کا سالار اعلیٰ تھا، پھر اسے چھوڑ کر ہمایوں کے لشکر میں شامل ہوا اور ہمایوں نے بھی اسے اپنے توپ خانے کا سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ پہاڑ کے دامن سے لے کر مغل سرائے تک ہمایوں کے لشکر کے خیمے گڑے ہوئے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے اس جگہ کا نام مغل سرائے پڑا ہوگا، اس لیے کہ مغل فوج یہاں آ کر ٹھہری تھی۔
ہمایوں کے لشکر نے خشکی کے راستے چنار کو 3 طرف سے گھیر لیا تھا اور بحری راستے سے ہمایوں کی کشتیوں کا بیڑا جنوبی کنارے پر قلعے میں رسد بھجوانے کے سارے راستے بند کیے ہوئے تھا، لیکن رومی خان کا توپ خانہ نشیب میں ہونے کی وجہ سے اپنی با اثر گولہ باری نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح کے طول پکڑنے اور گولہ باری کے ناکام رہنے کی وجہ سے رومی خان خود بھی فکر مند تھا۔ چنار کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے غلام کے نام، جس کا نام خلاصت تھا، اس کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا، پر اس سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے چنار کے قلعے کے سامنے اپنے غلام پر کوڑے برسائے۔ کوڑے برسائے جانے کی یہ حالت قلعہ چنار کے اوپر سے شیر شاہ سوری کے لشکری بھی دیکھ رہے تھے۔ جب اس غلام پر رومی خان نے کوڑے برسائے تو وہ غلام سوچی سمجھی تجویز کے مطابق اپنی جان بچانے کے لیے چنار کے قلعے کی طرف بھاگا۔ سادہ لو افغانوں نے جب دیکھا کہ مغلوں کا ایک غلام کوڑوں کی مار کھانے کے بعد جان بچانے کے لیے ان کے قلعے کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے تو اس پر رحم کھاتے ہوئے انہوں نے شہر پناہ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور اسے قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ آہستہ آہستہ اس غلام نے افغانوں کا اعتماد حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کے لشکری دراصل اس غلام سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ رومی توپ خانے کے توپ خانے کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس غرض سے انہوں نے غلام مذکورہ کو قلعے کا کونا کونا دکھایا اور حفاظت کی سب ترکیبیں بھی اس کو بتا دیں۔ سب کچھ جاننے کے بعد وہ غلام حرکت میں آیا اور ایک روز چپکے سے فرار ہو گیا اور اپنے آقا رومی خان کو ان تمام رازوں سے آگاہ کر دیا جو اس نے چنار کے قلعے میں رہتے ہوئے حاصل کیے تھے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد توپ خانے کے امیر رومی خان نے ہمایوں سے کشتیوں پر ایک بلند مینار بنانے کی اجازت چاہی، جس سے وہ قلعے کے اندر شیر شاہ سوری کے لشکریوں کی رسد اور پانی کو روک سکے تاکہ ان کی زندگی محال ہو جائے۔ ہمایوں نے فرمان جاری کیا کہ وہ اپنی ہر ضروری کارروائی کر سکتا ہے۔ اتنے سارے اختیارات مل جانے کے بعد رومی خان نے چند مہینوں میں 3 کشتیوں پر ایک ایسا مینار تیار کر لیا جہاں سے قلعے کا ہر کونا دکھائی دیتا تھا۔ مینار کی تیاری کے بعد اس نے ہمایوں سے اجازت لی کہ وہ اس مینار کو قلعے کے نزدیک لے جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ التجا کی کہ ہمایوں ہر جانب سے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دے دے اور لڑائی تب تک جاری رکھے جب تک قلعہ مکمل طور پر قبضے میں نہ آ جائے۔ ہمایوں نے ایسا ہی کیا۔ آخر لڑائی شروع ہوئی اور آدھی رات تک زور و شور سے جاری رہی۔ تقریباً اس جنگ میں 700 مغل سپاہی ہلاک ہو گئے اور انتہائی کوشش کے باوجود قلعے پر قبضہ نہ ہو سکا، اس لیے کہ قلعے کے اندر سے شیر شاہ سوری کے لشکریوں کی آتش باری سے مینار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے روز الصبح اس کی مرمت کی گئی۔ جب قلعے کے اندر شیر شاہ کے لشکریوں نے یہ دیکھا کہ مغلوں کا ارادہ مستحکم ہے اور ایک نہ ایک روز وہ قلعے پر ضرور قبضہ کر لیں گے، تو انہوں نے ہمایوں کو صلح کا پیغام بھیج دیا اور قلعہ اس شرط پر اس کے حوالے کرنا منظور کر لیا کہ جان کی سلامتی کا وعدہ کریں۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے سالاروں اور لشکریوں کو ان کی جان کا یقین دلا کر قلعہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ چنار کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد مغلوں نے وہاں خون کا دریا بہا دیا۔ اس نے رومی خان کے دیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو حکم جاری کیا تھا، اس کے ایک معتمد موید بیگ نے، جو دربار کا ایک اعلیٰ افسر تھا، اس میں رد و بدل کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ افغانوں کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رومی خان نے 2000 سپاہیوں میں سے 700 کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ چنار کے قلعے پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے چنار کے قلعے میں حرب اور رسد کا کافی ذخیرہ فراہم کیا ہوا تھا۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے کافی سپاہ مقرر کی تھی۔ اسے امید تھی کہ برسات شروع ہونے تک قلعے میں اس کا جو لشکر ہے وہ قلعے میں اس کی حفاظت کر سکے گا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ اگر برسات کے موسم تک قلعے میں محصور اس کے لشکر نے محاصرہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا تو اس وقت تک وہ بنگال سے بھی اپنے لشکر کو واپس منگا لے گا، جس سے اس کی حالت مزید مستحکم ہو جائے گا۔ لیکن چنار نے اس کی یہ امید پوری نہ ہونے دی۔ 3 مہینے کے اندر ہی چنار کے قلعے میں اس کے جو سالار تھے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اب برسات کا موسم شروع ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، لہٰذا شیر شاہ سوری کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ چنار فتح کرنے کے بعد ہمایوں اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ چنار کے قلعے کے ہاتھ سے نکل جانے کے چند ہی روز بعد شیر شاہ سوری کو یہ بری خبر بھی ملی کہ اس کے بیٹے جلال خان اور صاحب خان کے بڑے بھائی مقرب خان نے، جو بنگال کے شہر گوڑ کا محاصرہ کر رکھا تھا، اس محاصرے کے دوران صاحب خان کا بڑا بھائی مقرب خان شہر کی فصیل تک جان توڑ حملے کرنے کی کوشش میں گوڑ کی خندق میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ مقرب خان کے مرنے کی خبر جہاں صاحب خان پر بجلی بن کر گری، وہاں شیر شاہ کو بھی اس کے مرنے اور گوڑ کی مہم ادھوری رہ جانے کا افسوس تھا۔ تاہم شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے ابھی تک بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کا محاصرہ جاری رکھا ہوا تھا۔
شیر شاہ سوری نے روہتاس کے راجہ ہرکرشن سے ہمایوں کے خلاف ایک بار تعاون اور مدد کی درخواست کی، لیکن ہرکرشن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ راجہ ہرکرشن کے خلاف شیر شاہ سوری کا غصہ اور برہمی پہلے کی نسبت مزید بڑھ گئی تھی۔ روہتاس کا راجہ ہرکرشن اپنے راج محل کے ایک کمرے میں ایک روز اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی راجکماری گنگا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ہرکرشن کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے پہلو میں ہاتھ مارتے ہوئے اس نے راجکماری کو وہاں بیٹھنے کو کہا۔ راجکماری آگے بڑھی اور اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد ہرکرشن نے بڑے غور سے راجکماری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ میری پتری، کیا تو کسی ضروری کام کے سلسلے میں آئی ہے یا یوں ہی میرے پاس بیٹھنا چاہتی ہے؟ اس پر گنگا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں پتا جی، میں ایک بڑے اہم کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس پر ہرکرشن نے بڑے پیار سے کہا، پھر کہو، فکر کاہے کی؟ جواب میں راجکماری کہنے لگی، پتا جی، میں نے آپ کے محافظ دستے کے جو جوان خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیے تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ انہیں فدائی خان نہیں ملا اور نہ وہ اس خانہ بدوش قبیلے کا کہیں سراغ لگا سکے، لہٰذا اب میں آپ سے ایک اجازت لینا چاہتی ہوں۔ اس پر راجہ ہرکرشن نے چونک کر پوچھا، پتری کیسی اجازت؟ جواب میں گنگا کہنے لگی، پتا جی، مجھے ناکام واپس آنے والے ان لشکریوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ صاحب خان جو کبھی خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان کا غلام تھا اور لومڑیاں پکڑ کر اس کی کھالیں بیچتا تھا اور جو آج کل شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، وہ ان دنوں کوہستان وندھیاچل میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اسی کوہستانی سلسلے کے اندر شیر شاہ سوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ چنار کا قلعہ ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے چھین لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی داسی اوما کے ساتھ مردانہ لباس میں کوہستان وندھیاچل کی طرف جاؤں۔ میں صاحب خان سے ملوں اور اس سے فدائی خان کا معلوم کروں۔ فدائی خان کا مجھے پتہ مل جائے تو فدائی خان سے مل کر میں یہ جان سکتی ہوں کہ وہ جوان کون ہے جس نے میرا سوئمبر جیتا تھا۔ پتا جی، آپ جانتے ہیں کوہستان وندھیاچل یہاں سے بہت قریب ہی ہے اور میں جلد وہاں سے لوٹ آؤں گی۔ راجکماری گنگا جب خاموش ہوئی تو راجہ ہرکرشن کہنے لگا، بیٹی، میں تجھے وہاں جانے سے روکتا نہیں، پر ایک شرط پر تمہیں جانے دوں گا کہ تو اپنے ساتھ کچھ محافظ بھی لے جا۔ اس پر گنگا جھٹ کہنے لگی، ہاں پتا جی، میں اور اوما اپنے ساتھ کچھ محافظ بھی لے جائیں گی۔ ہرکرشن کہنے لگا، دیکھ میری پتری، ماضی میں تو صاحب خان کے ساتھ ایک نہیں کئی مواقع پر زیادتی کر چکی ہے، کیا وہ تجھ سے بات کرنا پسند کرے گا؟ کیا وہ تجھے تیرے استفسار پر فدائی خان کا پتہ دے گا؟ اس پر راجکماری گنگا کہنے لگی، پتا جی، آپ کے خدشات درست ہیں، پر آپ جانتے ہیں صاحب خان مجھ سے بے پناہ محبت کرتا رہا ہے۔ میں اس سے ایسی نرم اور محبت آمیز گفتگو کروں گی، میری اس گفتگو سے وہ یقیناً پھولا نہیں سمائے گا اور میرے اس استفسار پر مجھے فدائی خان کا پتہ بتا دے گا۔ اس طرح میں اپنے مصنوعی رویے سے صاحب خان سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس پر راجہ ہرکرشن کہنے لگا، بیٹی، تو یہ بھی کر دیکھ، میں نے کہا تھا کہ تیرے ہر معاملے میں تجھے میری تائید حاصل ہوگی۔ ہرکرشن کا یہ جواب سن کر راجکماری گنگا خوش ہو گئی۔ پھر دونوں باپ بیٹی اس کمرے سے نکلے۔ ہرکرشن نے راجکماری گنگا کے کوچ کا انتظام کیا، پھر اپنے محافظ دستوں کے کچھ لشکری دیے۔ اس کے بعد گنگا اپنی داسی اوما کے ساتھ روہتاس سے کوہستان وندھیاچل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کوہستان وندھیاچل میں اپنے پڑاؤ کے اندر ایک روز صاحب خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ راجکماری گنگا اور اس کی داسی اوما دونوں خیمے میں داخل ہوئیں۔ دونوں نے مردانہ جنگی لباس پہن رکھا تھا اور اپنے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی صاحب خان اپنی جگہ پر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور پوچھا کہ تم دونوں کون ہو اور کیسے تمہیں میرے خیمے میں آنے کی جرت ہوئی؟ اس کے ساتھ ہی صاحب خان نے زور سے تالی بجائی۔ اس پر اس کے خیمے سے باہر جو پہرا دینے والے افغان تھے ان میں سے ایک بھاگا ہوا اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی غضبناک آواز میں صاحب خان نے پوچھا، یہ دونوں میرے خیمے میں کیسے آئے؟ اس پر اس افغان نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہا، امیر، یہ دونوں لڑکیاں ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو اندر آنے دیا۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ محافظ بھی ہیں جو باہر کھڑے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک راجہ ہرکرشن کی راجکماری گنگا اور دوسری اس کی داسی اوما ہے، لہذا آپ سے اگر وہ ملے گی تو آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ لہذا جس وقت یہ دونوں خیمے میں داخل ہوئی تھی، میں اور میرے ساتھیوں نے ان پر نگاہ رکھی تھی کہ کہیں یہ دھوکے سے آپ پر حملہ تو نہیں کر رہی۔ وہ محافظ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کے جواب پر صاحب خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، اب تم جا سکتے ہو، میں خود گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجکماری گنگا اور اوما دونوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے۔ اس موقع پر صاحب خان نے راجکماری گنگا کو تو نظر انداز کر دیا۔ اوما کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اوما میری بہن، تو کیسی ہے؟
کون سا کام ہے جس نے تجھے اس راجکماری کے ساتھ میرے خیمے میں آنے پر مجبور کیا؟ اس پر اوما کی بجائے راجکماری گنگا بولی اور پوچھنے لگی، صاحب خان اگر مجھے بولنے کی اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ میں جانتی ہوں اب تم پہلے والے صاحب خان نہیں رہے بلکہ شیر شاہ سوری کے سالار اعلیٰ ہو،